نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر غنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس 89 میں جو قرآن کریم کی آیا کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ بدضحیٰ کا ذکر ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسم مبارکہ اعجاز و کمالات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری مخلوق سے بڑھ کر حسن عطا فرمایا۔ آپ کے جسد مبارک ساری مخلوق میں بے مثل ہے، ساری خدائی میں سے کسی کا جسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک جیسا نہیں، بلکہ سارے ولیوں قطبوں غوثوں ابدالوں اوتادوں کی روحانیت سے سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک لطیف تر ہے۔ چنانچہ شیر ربانی میاں محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرک پوری نے فرمایا ہے، دنیا میں ایک گروہ ہے جو کہ 300 ہیں، ایک 40 ہوتے ہیں، ایک 3 ہوتے ہیں اور ایک 1 ہوتا ہے، اور اس ایک کی روحانیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک 70 درجے لطیف تر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی غوث کی روحانیت سے آپ کا جسد انصری 70 درجے لطیف تر ہے۔ سبحان اللہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی یہ شان ہے تو ان کی روحانیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لہذا جب حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسد مبارک ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل اطیب اطہر اکرم اشہر انور اظہر امجد ہے، تو حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا اعجاز و کمالات بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک سے ہر وقت ایسی خوشبو مہکتی تھی
کہ جہان کی کوئی خوشبو اس خوشبو مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور مندرجہ ذیل چند احادیث مبارکہ اور اقوال اکابر تحریر کیے جاتے ہیں جس سے ہر ایماندار اندازہ کر سکتا ہے کہ اس باعث ایجاد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ دوستان عزیز وقار، احادیث مبارکہ میں سے پہلی حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ سیدنا انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت ہی صاف اور چمکدار تھا، سبحان اللہ۔ اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک یوں تھا جیسے موتی ہوتے ہیں۔ ذرا آپ تصور کیجئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کے حوالے سے تصور کیجئے، کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا پسینہ مبارک یوں تھا جیسے موتی ہوتے ہیں۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو پوری قوت سے چلتے تھے، یعنی کمزور لوگوں کی طرح نہیں چلتے تھے۔ اور میں نے کبھی کوئی موٹا ریشم یا باریک ریشم ایسا نہیں دیکھا جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارکہ سے نرم ہو، سبحان اللہ۔ ریشم بھی موٹی ہو یا باریک، فرمایا ریشم بھی اتنی نازک نہیں ہے، اتنی ملائم نہیں ہے جتنا نازک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کی ہتھیلی ہے۔ اور میں نے کبھی کوئی کستوری یا عنبر ایسا نہیں دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ دیکھیے، کائنات میں سب سے زیادہ خوشبودار کستوری کو مانا جاتا ہے، عنبر کو مانا جاتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کستوری اور عنبر بھی ایسا نہیں دیکھا جیسی خوشبو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آیا کرتی تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ان خوشبوؤں سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں، حضرت ام سلیم صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ دوپہر کے وقت نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیتی تھی۔ نیز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسینہ زیادہ آتا تھا تو میں پسینہ مبارک جمع کرتی رہتی تھی، سبحان اللہ۔ یہ صحابیاں ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت بھی کی ہے۔ یہ صحابیہ فرماتی ہیں دنیا میں، میرا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا بھی قول رد کیا جا سکتا ہے، لیکن جو میرے آقا کے صحابہ ہیں ان کا قول جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں پسینہ مبارک جمع کرتی رہتی۔ ایک دن حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم کیا کرتی ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پسینہ مبارک سے بچوں کے لیے برکت حاصل کرتے ہیں، اور یہ پسینہ مبارک ہر خوشبو سے بہتر خوشبو ہے۔ یہ سن کر فرمایا تو نے درست کہا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ کتنا عجیب منظر ہوگا کہ صحابیات کرتی ہیں یہ آپ کا جو پسینہ ہے ہم اس سے برکت حاصل کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہ پسینہ مبارک ہر خوشبو سے بہتر خوشبودار ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، درست فرما رہی ہے۔ تو تیسری حدیث مبارکہ میں سے تیسری حدیث کیا ہے؟ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے فجر کی نماز رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت کی طرف نکلے اور میں بھی ساتھ ہو لیا۔ اچانک سامنے بچے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچے کے رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرتے تھے، شفقت فرماتے تھے، اور میرے دونوں رخساروں پر دست رحمت پھیرا تو ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک عطار کی صندوقچی سے نکالا ہے۔ ایسی خوشبو مجھے محسوس ہوئی جیسے حضور علیہ السلام نے دست مبارک کسی عطر کی خوشبو کی صندوقچی میں ڈالا ہو اور وہ نکال کر چہرے پر پھیرا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوشبو پہلے کبھی نہیں ہم نے سونگھی، نہ ہمیں کبھی میسر آئی۔ اللہم صلی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ بلکہ سبحان اللہ حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے ہر وقت ایسی خوشبو مبارک نکلتی کہ ساری گلی معطر ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب چوتھی حدیث نمبر 4۔ چنانچہ حضرت جابر فرماتے ہیں اگر کسی نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، کبھی پوچھا نہیں کرتے تھے، بلکہ جس گلی سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر کو جاتا تو آپ کو پا لیتا آپ کی خوشبو کی وجہ سے۔ صلی اللہ علی الحبیب الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث نمبر 5۔ سیدنا عتبہ بن فرقد سلمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے ہر وقت بہترین خوشبو بہتی رہتی تھی، حالانکہ آپ خوشبو لگایا نہیں کرتے تھے، اور آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ آپس میں کوشش کرتی کہ میری خوشبو سب سے اچھی ہو، لیکن جب ان کے شوہر سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے تو سب خوشبوئیں مات ہو جاتی اور حضرت عتبہ کی خوشبو ہی غالب ہو رہتی۔ ایک دن 4 بیویاں اکٹھی ہو کر عرض کرتی ہیں، اے ہمارے آقا، اے ہمارے خاوند، کیا بات ہے، ہم ایک دوسری سے سبقت لے جانے کے لیے اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی ہیں، مگر آپ آتے ہیں تو اور کسی کی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کی خوشبو غالب آ جاتی ہے۔ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی یہ کیسی بات ہے کہ ہم اتنی خوشبوئیں لگاتی ہیں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے کہ میری خوشبو سب سے اعلیٰ ہوگی، میری خوشبو سب سے اچھی ہوگی، تو جب آپ آتے ہیں تو سب کی خوشبوئیں مات پڑ جاتی ہیں اور آپ کی خوشبو جو ہے غالب آ جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، میرے جسم پر پھنسیاں نکل آئی تھیں۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں تو میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور بیماری کی شکایت کی تو خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ کرتا اتارو۔ میں نے کرتا اتار دیا اور فرمایا بیٹھ جا۔ میں کرتا اتار کر حضور علیہ السلام کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر پھونک لگائی، پھر اس ہاتھ مبارک کو دوسرے ہاتھ مبارک کے ساتھ مل کر میری پشت اور میرے پیٹ پر دونوں ہاتھ مبارک پھیر دیے، اور اس وقت سے یہ خوشبو مہک رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا معاملہ ہوگا، کیا اس وقت وہ سما دیکھنے والا ہوگا کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میری 4 بیویاں طرح طرح کی خوشبوئیں لگاتی ہیں کہ خوشبو لگانے میں سبقت لے جائیں، لیکن سب پر میری خوشبو غالب آتی ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میرے جسم پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ید اللہ والا دست مبارک پھیرا گیا ہے، اس کی وجہ سے مجھ سے یہ خوشبو آتی ہے۔ دوستان محترم، اس حدیث کے متعلق امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خوشبو مبارک جو کہ حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے آتی ہے، یہ کوئی عارضی خوشبو نہیں ہے جو ختم ہو جائے۔ ہم جو لگاتے ہیں کوئی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ نکالتی ہے، 2 گھنٹے نکالتی ہے، 2 دن بھی نکال جاتی ہے، ہفتہ بھی گزر جاتا ہے، مہینہ بھی گزر جاتا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں یہ عارضی خوشبوئیں ہمارے پاس ہیں، لیکن جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشبو ہے یہ پیدائشی ہے۔ چنانچہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میرے نور نظر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور میں نے دیکھا حسن و جمال ایسا تھا، میں نے دیکھا حسن و جمال ایسا تھا کہ 14ویں کا چاند ہے، اور آپ کے جسم پاک سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جیسے بہترین کستوری کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جب ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہاں پر آپ جانتے ہیں خوشبوؤں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے آقا خوشبو بن کر تشریف لائے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار آئے تو چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور خوشبو جو تھی بڑی نرالی آ رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور اطہر اطیب ابہر ازہر انور کی تخلیق میں ہی سارے کمالات و ودیعت رکھے گئے تھے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا حسن عطا فرمایا، صلی اللہ علی نور کذو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ حدیث مبارکہ 7 نمبر جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت اماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس روز جانے جہاں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہوا، میں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ سے پکڑ رکھے تھے، اور پکڑ کر آپ کے سینہ مبارک پر رکھ دیے، تو کئی ہفتوں تک میرے ہاتھوں سے وضو کرتے اور کھانا کھاتے وقت مشک و عنبر کی سی خوشبو مہکتی تھی۔ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑنے سے آپ فرماتی ہیں وضو کرتے اور کھانا کھاتے وقت میرے ہاتھ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ حدیث نمبر 8، اس حدیث کے متعلق امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو حضور علیہ السلام میری گود میں تھے، اور جب روح مقدسہ نے پرواز کی تو ایسی خوشبو مہکی کہ میں نے
اس جیسی خوشبو کبھی دیکھی بھالی نہیں تھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث نمبر 9۔ مولا علی شیر خدا باب مدینہ العلم کرم اللہ وجہہ الکریم نے شفیع المذنبین کو غسل دیتے وقت یوں عرض کی، میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور آپ کا وصال مبارک بھی پاکیزہ ہے۔ اور فرمایا غسل دیتے وقت ایسی پاکیزہ خوشبو مہکی کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، کبھی کسی نے محسوس نہ کی ہوگی۔ ایسی خوشبو مبارک آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے نمودار ہوتی تھی۔ شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے ہاں بھیجنے کے لیے خوشبو تلاش کی، مگر خوشبو نہ مل سکی، تو اس نے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، اور عرض کیا کی؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ ہی کو کوئی خوشبو عطا فرما دیجئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں آپ ہی کو خوشبو عطا فرما دیجئے، ہم نے بڑی خوشبو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی ایسی خوشبو مہیا نہیں ہوئی جو اپنی بیٹی کو دے کر میں رخصت کر سکوں۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشی طلب فرمایا شیشی لے کر آؤ تاکہ اس میں خوشبو ڈالی جائے۔ شیشی حاضر کرنے پر حبیب خدا جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم انور سے پسینہ لے کر اس شیشی میں بھر دیا اور فرمایا جا کر اسے اپنی بیٹی کے جسم پر مال دو، اور جب اسے پسینہ مبارک ملا اور ملا گیا تو سارا مدینہ اس خوشبو سے مہک گیا۔ جب اس نے وہ پسینہ مبارک جو تھا اپنے جسم پر ملا تو کہتے ہیں کہ پورے مدینے میں مہکیں آنا شروع ہو گئیں، خوشبو آنا شروع ہو گئی، سارا مدینہ مہک گیا، اور پھر اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین رکھ دیا گیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک اطیب الطیبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائد اہل سنت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامعہ رضویہ کے جلسہ عام میں اس واقعہ کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس لڑکی کو تا حیات پھر کبھی خوشبو لگانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، سبحان اللہ، بلکہ اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں جو بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم سے بھی خوشبو مہکتی تھی۔ دیکھیے یہ نسل در نسل خوشبو چلتی رہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا کرتا تھا، تو چونکہ میری ہتھیلی شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارکہ کے ساتھ چھو جاتی تھی تو میں 3 دن تک اپنے ہاتھ سے کستوری سے بہتر خوشبو سونگھتا تھا، سبحان اللہ۔ بلکہ حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک میں بھی خوشبو ہے، اس لیے چنانچہ سعادت دارین میں ہے جس مجلس میں بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے جو کہ آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی مجلس سے خوشبو آئی ہے جس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے عقیدے کی عکاسی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں یہ ضرور کسی مجلس سے
خوشبو آئی ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھا جا رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نیک صالح مرد تھا، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا یا اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتا، اس کے سینے سے ایسی خوشبو مہکتی کہ جو کستوری اور عنبر سے بہتر اور اعلیٰ ہوتی۔ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کثرت اور محبت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے اسی سلسلہ میں درود پاک متعلق ایک کتاب لکھی ہے جو کہ چاروں سلاسل طریقت میں پڑھی جاتی ہے، بنام دلائل الخیرات۔ یہ ہمارے پاس بھی موجود ہے دلائل الخیرات، کہ جو شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت پر لکھی ہے، جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شیخ فاسی فرماتے ہیں، ان صاحب دلائل الخیرات کی قبر مراکش میں ہے، جس کی عظمت و شوکت ظاہر و باہر ہے، لوگوں کا اجتماع عام وہاں رہتا ہے، کثرت سے لوگ قبر کے پاس دلائل الخیرات پڑھتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ کثرت درود شریف کی برکت سے ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو نکلتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ کے ساتھ مس ہونے والی بھی کوئی چیز محروم نہیں رہتی، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو آتی ہے۔ ایک صالح مرد حضرت محمد بن سعید مطرف فرماتے ہیں، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مرتبہ درود پڑھ کر سویا کروں گا، اور وہ روزانہ حسب معمول پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے بالا خانہ میں سویا ہوا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک وہ حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات مقدسہ پر میں درود پڑھا کرتا تھا، وہ اندر تشریف لائے ہیں، تو ان کے نور پاک سے سارا بالا خانہ جگمگا اٹھا، اور پھر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے، لا میں بوسہ دوں۔ یہ سن کر میں نے خیال کیا، مجھے شرم آ گئی، میں نے اپنا منہ پھیر لیا، اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تو اس سے ایسی پاکیزہ خوشبو مہکی جس سے میری سوئی ہوئی بیوی بیدار ہو گئی، ایسی خوشبو آئی۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، بلکہ میرے رخسار سے 8 دن تک خوشبو ہی مہکتی رہی۔ یہ خواب میں دیکھا ہے اور پتہ چلا کہ ہمارے آقا زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رخسار سے خوشبو مہکتی رہی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک اطیب الطیبین اطہر الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستان محترم، آج کے اس درس میں ہم نے جسم مبارک کی خوشبو کے متعلق گفتگو کی اور سنی۔ کل انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں، جو سلسلہ نمبر ہمارا 90 ہوگا، یہ 99 ہے، 89 ہے، اگلا سلسلہ ہمارا 90 ہوگا، اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نظافت و لطافت کے بارے میں انشاءاللہ العزیز میں اور آپ گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کا صدقہ
ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جتنے بھی مسلمان میرے سمیت بیمار ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ دوستوں کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ میری طبیعت ناساز ہے، لیکن پھر بھی میں سرکار کی بات کرنے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ کی خدمت میں اگر میں کچھ پیش نہ کر سکوں تو بے چینی رہتی ہے، تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ سرکار کی باتیں ہوں اور سرکار کی باتیں کرنے والے ہم ہوں، ہمارا انتخاب ہو تو ہم سرکار کی باتیں کرتے جائیں، اور کرتے کرتے ہماری عمر بیت جائے۔ اور یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم اہل اسلام اپنے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں کو یہی درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم بہت سارے کام ایسے بھی کرتے ہیں جو کرنے نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی ہم کر جاتے ہیں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے، آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے جو لمحات گزریں گے، ان لمحات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے دوستوں کی خدمت میں کوئی ایسی بات کی جائے جو سب کے دلوں کو منور کرے، دلوں کو معطر کرے۔ اس لیے دوستو، میں نے آج اس بیان کا انتخاب اس لیے کیا کہ قرآن کریم تو سارا سرکار کی نعت ہے، صفت ہے، لیکن سرکار کے ساتھ جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں وہ کمالات آپ حضرات تک پہنچائے جائیں، اور ان سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ آپ کی اس محبت کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ کے بھائی کا جو دل ہے وہ خوش ہو جائے گا، ہمیں حوصلہ مل جائے گا، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اس لیے کمنٹس بھی کریں اور اس سے نیکی سمجھ کر آگے شیئر بھی کریں، اور ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں سب کو اس کی دعوت دیں، اور سب مل بیٹھ کر سرکار کا ذکر کریں، سنائیں، اور سنیں اور سنائیں، ایک دوسرے کو سنائیں۔ تو پھر میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ یقین ہے، میں پکے دعوے سے کہتا ہوں، جو محفل پاک سرکار کی یاد میں ہو، سرکار پر درود و سلام کی وقت کا گزارنا ہو، درود و سلام کے ساتھ، اس وقت جیسا کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔